افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سبھی کا اس خاص پروگرام میں استقبال ہے کہ جس میں ہم قرآن مجید سے کچھ موضوعات کو سلیکٹ کر کے اس میں گفتگو کرتے ہیں کہ ایک خاص موضوع کو لے کر کے کہ کیا کیا اس کے سلسلے سے آیات موجود ہیں۔ ذکر الہی، یاد خدا کو یاد کرنا، اس کے سلسلے سے قرآن مجید میں کس طرح سے بندوں کو حکم دیا گیا ہے اور کس طرح سے یعنی قرآن مجید کی جو آیات موجود ہیں، آئیے اس کے سلسلے سے آج بہت کچھ جانتے ہیں۔ کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا جوہر عباس صاحب قبلہ۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے یاد الہی، خدا کی یاد کے سلسلے سے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی نبیہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ذکر الہی خداوند عالم نے اس کو انسان کے لیے اگر بنیادی طور پر دیکھا جائے جو ہمارے بہت زیادہ کام آ سکتا ہے وہ ہے خداوند عالم کی یاد انسان کے دل کو مطمئن کرتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر الہی سے دل کو سکون ملتا ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، نماز منکرات سے اور بری چیزوں سے روکتی ہے، لیکن اللہ کا ذکر وہ سب سے بڑا ہے، ذکر اللہ اکبر۔ ذکر یعنی یاد۔ ابھی اس پر ہم آتے ہیں۔ اور ایک مقام پر اور ارشاد ہوتا ہے کہ اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، کہ تم اپنے بھائی کے ساتھ یعنی ہارون کے ساتھ جاؤ، پھر ان سے بات کرو، لیکن میری یاد سے غافل مت ہونا۔ خدا بند عالم اپنی یاد کے لیے ہر مقام پر اپنی یاد کو مقدم رکھتا ہے۔ سب سے بڑھ کر آج کا جو سب سے بڑا ایشو ہے کہ انسان مطمئن نہیں ہوتا، یا مستقبل کا خوف ہوتا ہے، یا ماضی کا غم ہوتا ہے، یا حال کی ٹینشن ہوتی ہے۔ انہی ساری چیزوں میں یا جو موجود ہے نعمت تو اس کے چھن جانے کا ایک الگ ٹینشن رہتا ہے۔ ان ساری چیزوں سے ایک ہی چیز نجات دے سکتی ہے، وہ ہے ذکر۔ ذکر یعنی جس کو اردو میں کہتے ہیں یاد۔ اب یہ ذکر اس کے دو حصے ہیں، ایک قلبی اور ایک زبانی، ایک دل سے اور ایک زبان سے۔ تو وہ جو زبان والا ہے وہ ہمارے ہاں ذکر مشہور ہو گیا ہے، بقیہ دل والا اس کی طرف دھیان نہیں دیتے، لیکن دل میں بھی خداوند عالم کی یاد ہونی چاہیے۔ اور وہی ہے قرآن مجید میں بارہا اس لفظ ذال کاف را کو استعمال کیا جاتا ہے یاد دہانی کے لیے، فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین۔ اور کیا کہتے ہیں، فذکر ان نفعت الذکر، تو یہ سارے ذکرہ یا ذکر کیوں، وہی یاد، دوبارہ یاد دلانے کے لیے۔ لیکن اگر انسان ذکر الہی میں مشغول ہے یعنی یاد الہی میں مشغول ہے، اب یہ یاد الہی انسان کو مطمئن کیسے کر سکتی ہے؟ ظاہر کر تو رہی ہے، یہ خداوند عالم کا وعدہ ہے۔ اور سورہ فجر میں اگر آپ دیکھیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، ایک ہی بار تو خداوند عالم نے کسی کو نفس مطمئنہ کی سند دی ہے۔ کیا خصوصیت تھی؟ مال دنیا میں سے کربلا میں کیا تھا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ کچھ بھی نہیں تھا، بس ایک اللہ تھا کہ جس کے بھروسے پر امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے یزید کے مقابلے اپنے آپ کو پیغمبر اسلام کے راستے پر قائم رکھا۔ اور یزید امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید تھوڑی کرنا چاہ رہا تھا، بنیادی طور پر وہ شہادت کے امپیکٹ سے واقف تھا، لہٰذا اگر وہ مان لیجیے شہید کرنا بھی چاہتا تو اس کے جو ایڈوائزرز تھے وہ شہید نہ کرنے دیتے۔ یعنی سب کو پتہ تھا کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا مطلب کیا ہے۔ تو بیسک گول ان کا شہادت نہیں تھا، بیسک گول یہ تھا کہ وہ اپنی حکومت کو لیجیٹمیٹ کروانے کے لیے ایک ہی اکلوتا ریزسٹنس اگر کہیں سے تھا تو وہ اہل بیت کا گھرانہ تھا۔ یہاں سے کسی کی طرف سے ایک آتھورائزیشن مل جائے ٹھیک ہے، تو بس اس کو وہ چاہیے تھا۔ شہادت تو بعد میں اس کو اس کی طرف جانا پڑا، ورنہ وہ بیسکلی نہیں جانا، وہ بیسکلی بیعت ہو جائے، بس مان جائے۔ اور اگر بیعت نہیں بھی ہو رہی ہے تو صرف ڈر جائیں اور فرمان ہے۔ صحیح۔ ڈکٹیٹر جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی
ایک دم سے اپنے مخالفین کو ختم نہیں کرنا چاہتا, بس وہ آواز دبانا چاہتا ہے, کوئی آواز اٹھنے نہ پائے. تو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یزید نے صرف خاموش رہنے کا بھی آپشن دیا کہ آپ میرے خلاف کسی قسم کی آواز نہ اٹھائیں, لیکن امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات تسلیم کر لی. لیکن یہ کہ میں تیری حمایت میں بول دوں یا تیرے گناہوں پر چپ رہ جاؤں, یہ تو ممکن نہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ میدان کربلا میں امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کی یاد اور کوئی سہارا نہیں. چلیے بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ جو قرآن مجید کی آیت آپ نے پیش کی, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, تو دل کے اطمینان کا کیا تعلق ہے ذکر سے؟ ہم کچھ ذکر کر رہے ہیں, مثال کر اللہ اکبر اللہ اکبر, تو اس سے دل مطمئن کیسے ہو جائے گا؟ دیکھیں دل مطمئن ایسے ہوتا ہے, ورنہ آپ دنیا میں بہت سارے اطمینان کے راستے ہیں. آپ دیکھیں مثلا آپ کو کوئی جاب چاہیے, وہ مل جائے تو وہ جاب والا خطرہ ٹل جاتا ہے, یہی تو. یا اگر آپ کو مثلا فیوچر بنانا ہے اور وہ نہیں بننا ہے, اور کوئی ایک راستہ آپ کو بتا دے, چاہے وہ ابھی نہ بنے لیکن کوئی آپ کو گارنٹی دے دے, تو دل مطمئن ہو جاتا ہے. تو ابھی وہ چیز تو ہوئی نہیں, تو دل کیسے مطمئن ہوگی؟ یہاں پر ایک سیٹسفیکشن آ جاتا ہے کہ یہ ایسا ہو جائے گا. اور فرما رہے ہیں تو ذکر الہی وہ لفظ بول دینے سے یا اللہ کہہ دینے سے آپ کو سکون نہیں ملتا, وہ یا اللہ کے بعد آپ کے یہاں جو اطمینان پیدا ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو یہ سارے کام کر دے گا میرے. اور فرما رہے ہیں اس لیے اس ذکر کے آداب بیان کیے جاتے ہیں جی. ورنہ اللہ کو اگر سنانا ہو تو ایک بار کہنے میں بھی سن لے گا, یا شاید بغیر کہے بھی اللہ سن لے کہ آپ یا اللہ کہنے کا ارادہ رکھتے ہیں. یا اللہ آپ سے بلوایا جاتا ہے اس لیے کہ آپ کے دل میں یہ ایک اطمینان پیدا ہو جائے کہ میرے پاس بھی کوئی ہے کہ جو مسبب الاسباب ہے. جس دن آپ کے دماغ میں یہ بات آ گئی, آپ دیکھیں بہت سارے افراد ہیں جو ریسورسز میں آپ سے کم ہوں گے, لیکن ممکن ہے کہ وہ اطمینان آپ سے زیادہ ان کو. بعض اوقات دوسرے لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ بھائی آپ اتنے مطمئن کیسے ہیں. اور دیکھا آپ نے پڑوسی پریشان رہتے ہیں کہ بھائی تھوڑا تو سوچو اپنے بارے میں, کچھ تو فیوچر کے بارے میں غور و فکر. وہ مطمئن ہوتا ہے, میں بھی کسی اور وجہ سے ہو, لیکن اگر ذکر الہی میں انسان ڈوبا ہوا ہے تو یقیناً ان ساری چیزوں کو معمولی سمجھتا ہے. تو ذکر الہی سے مطمئن ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک لفظ بولا اور آپ کے اندر اطمینان آ جائے گا. وہ لفظ اپنی تمام شرطوں کے ساتھ جب بولا جائے گا کہ یہ میں جس کو پکار رہا ہوں, اصلی سبب کیا کہتے ہیں, الٹیمیٹ کاز یہی ہے, تو جیسے ہی آپ کے دماغ میں یہ بات آئے گی باقی ساری چیزیں چھوٹی ہو جائیں گی اپنے آپ. اسی کو ایکسپلین کیجیے نا, یعنی وہ شرائط جو ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین تک, کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ چیز جو ہے سماج میں ہو سکتا ہے کہ آپ ہی کے جیسے ڈریس پہنے ہوئے لوگ اتنے زیادہ عمل بتا دیے ہوں کہ لوگ اسی کو لے کے پڑے ہیں اور رزلٹ نہیں آ رہا ہے کچھ, تو اس کا کیا ہونا چاہیے؟ جی اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ رزلٹ نہیں آ رہا, یہ ایگزیکٹلی یہی 8ویں امام سے کسی نے پوچھا تھا, تو میں اس کو بھی عرض کرتا ہوں. اس سے پہلے یہ آداب, کبھی کبھی آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ آداب مثلا بیان کیے گئے کہ 40 دن زیارت عاشورہ پڑھیے, یا مثلا اتنے دن یہ کام کیجیے, یا مثلا میدان کیا کہتے ہیں, یا مثلا آپ کربلا جائیے اور قبے کے نیچے دعا کیجیے. قبے کے نیچے کا باہر بھی وہی مولا ہیں اور فرمان ہے, باہر سے بھی سن لیں گے. یا یہاں سے ہم 40 دن کیا 39 دن پڑھیں تو کیا نہیں. دیکھیے یہ سارے آداب بیان کیے گئے ہیں آپ کے دل اور دماغ کو اس لیول پر پہنچانے کے لیے. اور یعنی کیا ممکن ہے کہ پہلے ہی دن اس لیول پہ پہنچ جائے تو ہو جائے کام؟ بالکل بالکل, اگر آپ پہلے دن اس لیول پر پہنچ جائیں. آپ خود دیکھیں, ہم اور آپ کبھی نہ کبھی, یا امید ہے کہ سبھی کسی نہ کسی عمل کو انجام دیتے ہیں جو مستحب ہے, واجب تو خیر آپ کو کرنا ہے. تو مثلا بطور مثال سورہ فاتحہ آپ لے لیجیے, سورہ الحمد اور 3 بار سورہ توحید پڑھنے کے بعد جب انسان گال پر ہاتھ پھیرتا ہے تو وہ کیفیت دوسری ہوتی ہے. 5 منٹ پہلے وہ کیفیت نہیں ہوتی ہے. یہ کیفیت اگر بغیر ذکر کے آپ پیدا کر لیں, جو کہ آن گراؤنڈ امپاسبل ہے, لیکن تھیوریٹیکلی اگر آپ وہ کر لیں تو بے شک خداوند عالم کا سارا کرم یا جو اس کا جو سبب ہے وہ اپنا اثر دکھانا شروع کر دے گا. مسئلہ اللہ کو سنانا نہیں, مسئلہ ہے کہ ہم اس لیول تک نہیں پہنچ سکتے اور پہنچتے ہی نہیں ہیں جب تک 40 دن نہ ہو جائیں, گال پر ہاتھ نہ پھیریں. یہ مستحب ہے دعا کے بعد گالوں پہ ہاتھ پھیرنا. تو جب تک یہ ہاتھ نہ پھیریں ہم کو یقین نہیں آتا. اور جب انسان کا یقین بیدار ہوتا ہے کہ خداوند عالم کر لے گا, اطمینان بھی آ جاتا ہے اور خداوند عالم کے اسباب کو وہ اپنی طرف اٹریکٹ بھی کرتا ہے. لیکن اگر آپ کے اندر یقین نہیں ہے, یہ تو میں بھی, اب تو سائیکالوجی آپ کی میڈیکل سائنس میں آ گئی ہے, پہلے تو یہ ایک دوسری فیلڈ تھی. اگر آپ کو کسی دوا پر, غالباً آپ کا بھی میڈیکل بیک گراؤنڈ ہے, اگر آپ کا کسی دوا پر یقین نہیں ہے تو اس کے اثرات کم ہو جاتے ہیں. ایسا ہے, غور فرمائیں, ایسا ہے. ٹھیک ہے. تو اور ہم نے یہ بار بار دیکھا بارہا کہ گاؤں وغیرہ میں بعض افراد کہتے ہیں نہیں میں اس پہ بھوت پریت پہ بھروسہ نہیں کرتا, ان کو کچھ نہیں دکھتا ہے اندھیرے میں, لیکن جس کو بھروسہ ہوتا ہے بھوت پریت پہ
اس کو کچھ نہ کچھ ہر نظر آ قدم رہا پہ ہے۔ کچھ نہ کچھ۔ ہاں تو اللہ نے یا یہ جو اسباب آداب کی بات کر رہے ہیں، یہ آداب آپ کو وہاں تک پہنچانے کے لیے جہاں پر اصحاب امام حسین پہنچے ہوئے تھے، جی جی جی، جن کو کسی ذکر کی ضرورت نہیں تھی، وہ اس لیول پر پہنچے ہوئے تھے۔ لیکن ہم اور آپ تو محتاج ہیں، ہم اور آپ اگر مثلا 2-4 دن اپنی عبادتوں کو کم کر دیں تو ہمارے اندر وہ اثر نہیں رہتا۔ دوسری بات جو میں عرض کر رہا تھا کہ آداب کے باوجود مان لیجیے آپ نے 40 دن زیارت عاشورہ پڑھ لی، یا ہفتے کے جو اذکار ہیں وہ آپ نے 7 دن پڑھ لیے، اس کے بعد بھی کبھی کبھی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہی سوال کسی نے آ کر مولا سے پوچھا کہ مولا بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دعا مانگتے ہیں نہیں قبول ہوتی ہے، اور ہمارے پڑوس والا اس کی ہو جاتی ہے۔ تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ بعض اسباب ہیں کہ جو تم نہیں جانتے ہو، اچھا، بعض اوقات دعا کا قبول نہ ہونا تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ یہ تو خیر ہم لوگ بھی کبھی کبھی ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ اس وقت سوچتے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، کچھ دنوں کے بعد سوچتے ہیں کہ اگر وہ ہو جاتا تو کیا ہوتا۔ تو کیا ہوتا، صحیح صحیح۔ تو وہ چونکہ ہم یونی ڈائمینشنلی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے بعد مولا نے فرمایا کہ اگر مان لو وہ بھی ٹھیک ہو، اس لحاظ تمہارا دعا مانگنا بھی ٹھیک ہو، ٹھیک ہے، اس کے باوجود دعا مانگنے کے آداب ہوتے ہیں۔ تم سب سے پہلے ہم محمد و آل محمد پر صلوات بھیجو، پھر خدا بند عالم کی حمد و ثنا کرو، اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، اس کے بعد ہم محمد و آل محمد پر صلوات بھیجو، اور اس کے بعد اپنی دعا طلب کرو۔ تو سارے راستے کلیئر ہونے کے باوجود بھی اس ادب کے ذریعے دعا مانگی جائے تو مولا فرماتے ہیں تب جا کر دعا باب اجابت سے ٹکراتی ہے۔ ایک سوال یہ ہے، ابھی آپ نے کہہ بھی دیا، اور ہمارے بہرحال اس میں ایک سوال تھا یہ کہ ہفتے میں جو ہر روز کے کچھ عمل بتائے گئے ہیں، مثلا دوشنبے منڈے ہے تو یہ والا عمل کرو، یعنی یہ ذکر پڑھو، جی اور منگل ہے تو پھر یہ والا ذکر پڑھو، اور اس میں تعداد بھی ہے، کسی کو 100 بار پڑھنا ہے، کسی کو 270 بار پڑھنا ہے، کسی کو 500 بار، یعنی ایسے کچھ ہے جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے۔ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ یعنی ایک ہی بار پڑھ لیں تو بھی نہیں، یا اللہ کہیں تو بھی ایک بار، اب نہیں 520 بار پڑھو، کیا فلسفہ کیا ہے اس ذکر کا؟ تعداد تو بہت زیادہ اوتھینٹک نہیں ہے، لیکن خود ذکر کو دن بھر مثلا میں عرض کروں کہ سنیچر کے دن یا رب العالمین مثلا، ٹھیک ہے، تو آپ دن بھر پڑھتے رہے، تو اللہ کی یاد میں رہنا اتنا آسان نہیں ہمارے لیے، انلیس ہم لوگ یعنی جو انسانی مزاج ہے نا یہ اسباب کا پابند ہے۔ اور فرما رہے ہیں اگر آپ مثلا گھر میں نماز پڑھیں وہ کیفیت نہیں ہوتی جو مسجد میں ہوتی ہے، اسی لیے مسجد بنوائی گئی ہے، ورنہ اللہ وہاں بھی ہے اور اللہ آپ کے گھر میں بھی ہے۔ تو ہم اسباب کے پابند ہیں، جب تک ماحول نہیں بن جائے ہم سیریس نہیں ہوتے۔ تو اس لیے اللہ کی یاد میں آپ کو رکھنے کا حکم دیا کہ ساتھ ساتھ ایک ٹکڑا آپ کو بتا دیا گیا، مثلا یا رب العالمین، اس ماحول کو بنائے رکھو، ماحول کو بنائے رکھے انسان، ٹھیک ہے، اس لیے کہہ دیا گیا۔ یا مثلا طلب استغفار کے لیے، استغفار ہے اگر میں طلب غفران کے لیے یا غفارو ہے مثلا، یا رحمت کے لیے یا رحمان و یا رحیم ہو۔ میں 7 دنوں کا بتا دوں کہ جس میں 2 الفاظ ہیں، ہاں بہت مختصر، بہت مختصر، یا ارحم الراحمین سنیچر کے دن، اتوار کے دن یا ذل جلال والاکرام، دوشنبے کو یا قاضی الحاجات، منگل کے دن یا ارحم الراحمین، بدھ کے دن یا حی یا قیوم، جمعرات کو ذرا سے تلانی لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ لا الہ الا اللہ ہم کو پتہ ہے، ملک الحق المبین، 3 الفاظ آپ کو ایڈ کرنے ہیں۔ جمعے کے دن اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، صرف یہ اذکار کرتے رہیں، خدا بند عالم کی یاد آپ کے دل و دماغ میں موجود رہے گی۔ بالکل چھوٹی سی چیز ہے، لیکن یہ چھوٹی سی چیز آپ کو اس بڑے مقصد تک پہنچا دیتی ہے جس کے لیے آپ کو تیار کیا گیا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی یاد۔ پھر اللہ کی یاد کا نتیجہ جو اطمینان قلب، اطمینان قلب کے بعد انسان کی گھبراہٹ کا دور ہونا وغیرہ وغیرہ، یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اسی ایک چھوٹے لفظ سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ یہ آپ کے دل اور دماغ کی وہ کیفیت بنا دیتا ہے کہ جس کے بعد خدا بند عالم کی یاد اپنا اثر دکھاتا ہے۔ تو یہ جو قرآنی آیات آپ نے شروع میں پیش کی تھی کہ ذکر خدا کے سلسلے سے، تو نبی یا امام کی زندگی سے کچھ ایسا عملی نمونہ واقعے کی صورت میں پیش کریں گے کہ کس طرح سے نبی یا امام اپنے آپ کو اس طرح سے ذکر الہی میں مصروف رکھا کرتے تھے؟ جی، یاد الہی میں آپ سب سے بہترین شروع اگر آپ کریں پیغمبر اسلام سے، آپ نے فرمایا کہ میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور دوسرے پہ سورج رکھ دیا جائے تو بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بعض اوقات آپ عبادت کرتے تھے اور آپ کے اوپر اونٹ کی اوجھڑیاں وہ کافی ہوتی ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، اور فرما رہے ہیں اٹھ کے یہ بھی نہیں کہتے میں نے کیا بگاڑا بھائی تمہارا۔ تو یہ یاد الہی ہے۔ اور اس کا اگلا نمونہ آپ دیکھیں تو چوتھے امام علیہ السلام کے زمانے میں بیٹا کنویں میں گر گیا، تو اور آپ ہی کے زمانے کا واقعہ ہے کہ گھر میں آگ لگ گئی، یہ دونوں واقعات ایسے۔ تو اب
ماں جو ہے یعنی آپ کی اہلیہ وہ تو معصومہ نہیں تھی، ان کی تو ممتا کے جذبات وہی تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ بچہ کنویں میں گرا ہوا ہے اور آپ اپنی نماز مکمل کیے جا رہے ہیں. یا گھر میں آگ لگنے کے وقت بھی اعتراض کیا لوگوں نے کہ آپ کے گھر میں آگ لگی ہوئی اور آپ نماز پڑھے جا رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اس آگ نے مجھے اس آگ کی طرف دھیان دینے سے روک دیا. تو نہیں بہت معذرت، دیکھیے نبی یا امام کی کہ جتنے بھی عمل ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں نا، ہم اس کے سنت سمجھ کے پھر عمل کرنے لگتے ہیں. ہمارے گھر میں آگ لگ جائے تو ہم بھی بس نماز پڑھتے رہے. نہیں، یہ اس لیے نہیں ہے، وہ اس کا اعلیٰ درجہ ہے کہ اگر یہاں پر دیکھیے وہ تو تب ہوگا نا گھر میں آگ لگ جائے ہم نماز پڑھتے رہیں کہ جب ہم اس کے شروع کے سارے اسٹیپ کلیئر کر چکے ہوں. تب آپ کی بات درست ہوگی کہ میں مثلا کسی بھی صورتحال میں نماز نہیں چھوڑتا ہوں، اب اگر گھر میں آگ لگے تو آج بھی پڑھتا رہوں گا. وہ تو کہنے میں ایسا آسان لگتا ہے لیکن ہم نے تو ابھی کچھ نہیں کیا ہے نا. یعنی اتنا یقین ہو جائے کہ آگ لگی ہے خدا ہے بجھانے والا ہے. نہیں مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں تو اگر ذرا سا کھٹ سے آواز آ جائے کچھ متوجہ ہو جاتے ہیں یا کچھ اور ہو جائے تو ہم اس کی طرف چلے جاتے ہیں. بعض اوقات ہم نے نماز توڑتے ہوئے دیکھا ہے لوگوں کو گھبراہٹ میں، کیونکہ آدھے سیکنڈ کا ٹائم ہوتا ہے، اس میں آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. تو بعض اوقات انسان فیصلہ نہیں کر پاتا ہے کہ نماز جاری رکھنی ہے توڑ دینی، تو توڑ دیتے. تو وہ جو امام کی آپ مثال دے رہے ہیں اس کو دیکھ کر ہمیں پہلے چھوٹے مسائل کلیئر کرنے ہیں کہ سائیڈ سے آواز آئے اور ہم اپنی نماز نہ توڑیں. اگر مان لیجیے سب کچھ آپ کر چکے ہیں جو کہ امپاسبل ہے پریکٹیکلی، لیکن اگر نظریاتی طور پر آپ کہنا چاہیں کہ اگر یہ ہو تو ٹھیک ہے آپ وہ بھی کر لیں، لیکن وہ آپ کو دکھائے گا اس لیے کہ اگر اس عالم میں نماز نہیں چھوڑی جا سکتی تو پھر آپ کے پاس کیا بہانہ ہے. ہاں یہ بھی ایک پہلو ہے. ایک سوال یہ بھی ہم کرنا چاہیں گے کہ اگر کوئی انسان ذکر خدا میں اپنے آپ کو یعنی مشغول نہ رکھے تو خود اس کی لائف پہ کیا اثر پڑے گا؟ آپ نے بالکل دقیق لفظ لائف استعمال کیا ہے جو آیت میں بھی ہے. اچھا ارشاد ہوتا ہے کہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے میرے ذکر سے روگردانی کی. اب وہ ذکر قلبی زبانی دونوں ہے. آپ یہ نہ سوچے کہ آدمی اگر تسبیح نہیں ہے تو زندگی سخت ہو جائے گی، نہیں. اگر دل میں بھی نہیں اللہ، اور دل میں اللہ نہ ہونے کا مطلب ہے کہ آدمی کچھ بھی کیے جا رہا ہے. اور فرمانا اگر آپ نے امام کے ایک صحابی بشر حافی کا واقعہ سناؤ، آپ نے اپنے غلام کو بھیجا کہ اس سے پوچھا، اچھا وہ اپنا گاتے بجاتے جا رہے تھے، آپ نے پوچھا کہ غلام ہے یا آزاد ہے؟ تو غلام نے جا کر پوچھا کہ تم غلام ہو یا آزاد ہو؟ ان کا بھائی آزاد ہوں. یہ کیا پوچھنے والی بات ہے؟ مولا نے پھر کہا جا کہہ دو آزاد ہے اسی لیے یہ حرکتیں کر رہا ہے. اس چیز نے جو اثر کیا ہے ان کے اوپر، کیوں؟ ابھی تک وہ یاد میں نہیں تھے اللہ کے، کچھ اور سوچ رہے تھے. ایک جملے نے مولانا فرمایا جا کہہ دو کہ آزاد ہو اسی لیے اتنی آزادی سے یہ حرکتیں کر رہے ہو، کوئی اور دماغ میں ہوتا تو اتنے آزاد نہ ہو. یعنی گناہ کا کام کر رہے تھے. گناہ کا کام کر رہے تھے. اچھا. اور فرمانا تو یہ جو ذکر الہی اگر ایگزیکٹلی اس لیول پر آدمی آ جائے کہ زبان پر بھی لفظ خدا نہ ہو، یاد خدا نہ ہو، اور دل میں بھی یاد خدا نہ ہو، اس کے لیے خدا بند عالم ومن اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے روگردانی کی، فإن له، بے شک یعنی انا اس بات کی علامت ہے کہ بتحقیق ایسا ہو کر رہے گا، معیشتاً ضنکا، اس کی زندگی بہت سخت ہونے والی ہے. اچھا ہمیں پتہ نہیں چلتا لیکن بعض اوقات خود مولا کائنات کی حدیث ہے کہ ہماری موت بیماریوں سے کم اور گناہوں کی بنیاد پر زیادہ ہوتی ہے. اور آخری زمانے کی علامتوں میں سے ہے کہ اچانک ہونے والی موتیں بڑھ جائیں گی. اور فرما رہے تو یہ اچانک موت ہونا، یہ زندگی سخت ہونا، اور وسائل کے ہوتے ہوئے بھی لوگوں کا بھوکا رہنا. آج آپ غور فرمائیں دنیا کو ایز اے سنگل کمیونٹی اگر آپ کنسیڈر کریں تو اتنی آبادی نہیں ہے جتنے ریسورسز ہیں. اور فرما رہے ہیں بعض ممالک اپنے ویٹ اور جو گندم یہ سب ساری چیزیں ڈسٹرائے کرتے ہیں، ڈالر دیتے ہیں اس کے بدلے میں. تو ہم اگر دنیا کو ایک ساتھ دیکھیں صحیح وسائل زیادہ ہیں لیکن زندگیاں تب بھی سخت ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے یہاں اللہ کی یاد مطلب ایک بالکل ہماری طرح اللہ کی یاد نہیں جیسے ہم اللہ کو یاد کرتے. کسی بھی عنوان سے ایک سپریم بینگ کا تصور اگر انسان کے دل میں ہے اور وہ خوف کھا رہا ہے تو اس کی زندگی اتنی سخت نہیں ہوگی. اور فرما رہے ہیں تو آپ خود دیکھیں کہ بعض اوقات جن ممالک میں یا جہاں پر بالکل خدا کا تصور ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، یا تو کسی زمانے میں ان کی زندگی سخت رہ چکی ہے یا اس وقت ان کی زندگی سخت ہے. خود ہم جو تصور خدا کے کرتا دھرتا سمجھے جاتے ہیں، جب ہمارے ہاں خدا یادوں سے، دلوں سے اور ذہنوں سے نکل جاتا ہے تو آج دیکھیں کتنی زندگی سخت ہو جاتی ہے. اور
دوسرا پہلو جو زندگی سخت ہونے کے یہ ہے، اس کا ریسورسز سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ یاد خدا میں نہیں ہیں، یاد خدا مطلب بالکل مسلمانوں والا خدا نہیں، اوور آل کسی بھی ایک سپر نیچرل ہستی کا کنسیپٹ اگر آپ کے دماغ میں نہیں ہے، یعنی آپ کسی بھی ڈیوائن انٹرونشن کو نہیں مانتے ہیں، کچھ نہیں، جو ہے یہی یعنی ناستک ہے، ایک دم ناستک ہے بالکل. ٹھیک ہے، تو اس ناستک ہونے کا ایک نقصان تو یہ ہے کہ ریسورسز ہونے کے باوجود بھی انسان کو کوئی وے آؤٹ نہیں ملتی ہے. بعض اوقات آپ پھنس جائیں اور باقی ساری چیزوں کو تو آپ انکار کر ہی چکے ہیں، دنیا میں کو جواب مل نہیں رہا ہے. اب اس کے گھر میں چاہے جتنی ہی آسانیاں ہوں، جتنی ہی آسائشیں ہوں، لیکن سکون غائب ہو جاتا ہے. اور فرمانا ہے، اور اگر وقتی طور پر کوئی کہے کہ نہیں ہم کو تو بڑا سکون نظر آتا ہے، ایک تو ڈیپ ڈگنگ کرنے کے بعد وہ سکون بھی نظر نہیں آتا، اور اگر اس کے بعد بھی سکون ہو تو وہ زیادہ دن تک نہیں رہتا. اور فرمانا ہے، اگر آپ کو زیادہ دن تک اپنی زندگی ایک لائن پر چلانی ہے تو اس کے دو ہی راستے ہیں. ایک، اپنے مال اور اپنے ریسورسز میں دوسروں کا بھی حق سمجھیں، اور دوسرے خداوند عالم کی یاد کو اپنے دل میں رکھیں کہ جو کچھ بھی ہے کسی اور کا دیا ہوا ہے. خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم. ظاہر ہے ہماری زندگی بڑھ رہی ہے، اگر ہمارے پاس آج 100 روپے ہیں تو کل کو ہمیں 110 کی ضرورت پڑے گی. ریسورسز ہمارے، کیونکہ زندگی آگے بڑھتی ہے تو خرچہ ویسے بڑھتا رہتا ہے. تو خداوند عالم کہ تمہیں اگر زیادہ چاہیے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نے شکریہ ادا کیا تو میں اضافہ کروں گا، وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم نے کفران نعمت کیا تو میرا عذاب بہت شدید ہے. تو یہ ہے ذکر الہی کہ جو آپ کی آخرت کو تو چھوڑ دیجیے، آپ کی دنیا کو بھی بہتر بناتا ہے. بعض اوقات تو ذکر الہی سے غافل ہونے پر ریسورسز آپ تک آتے ہی نہیں ہیں، اور بعض اوقات ذکر الہی سے غافل ہونے کی وجہ سے ریسورسز آ جانے کے باوجود بھی سکون نہیں آتا. صحیح صحیح صحیح. اتنا ہم لوگ اپنی زندگی میں دیکھتے رہتے ہیں. لہٰذا خداوند عالم سے دعا کرنا چاہیے کہ وہ ہمیں اپنی یاد سے غافل نہ ہونے دے. اچھا، آخر میں یہ سوال، کیونکہ کبھی کبھی قرآن مجید کی کچھ آیات پیش کی جاتی ہیں، کبھی کبھی نبی اور امام کا نام لے کر کے ان کے ذریعے کچھ جو باتیں آتی ہے، مطلب بیمار ہیں یہ پڑھ لو، ایگزام دینے جا رہے ہیں یہ پڑھ کے اوپن کرنا، بالکل وہی سب ایک دم تمہیں یاد آ جائے گا، یا جو بھی کہا جائے. تو یعنی کیسے پاسبل ہے یہ؟ نہیں، اس کا کوئی اوتھینٹیکیشن نہیں ہے، اور اسباب میں دخل اندازی نہیں. ورنہ پیغمبر اسلام نے جنگ بدر میں جن کافروں کو قیدی بنایا تھا ان سے کہا کہ تم مسلمانوں کو تلوار بنانا سکھا دو تو تمہیں آزاد کر دیا جائے. کیا ضرورت ہے تلوار بنوانے کی ان سے، وہ بھی سکھانے کی، یہ بھی نہیں بنا کے دے دو، سکھاؤ، بعد میں یہ بناتے پھریں گے. تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ جو اسباب ہوتے ہیں، کاز اینڈ ایفیکٹ ہوتا ہے، اس میں ڈائریکٹلی خداوند عالم دخل اندازی نہیں کرتا ہے. یہ آپ کے لیے ہے، یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ آیت پڑھ لو تو آپ کا کام ہو جائے گا، اس لیے اس آیت کے بعد آپ خدا کی یاد میں آ جائیں گے. اس آیت کا آپ کے اوپر امپیکٹ ہوگا، اس امپیکٹ کے ذریعے آپ چیزوں کو حل کر لیں گے. اچھا، یہ چیز ہے. اور فرما رہے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایگزام آ گئے، تیاری نہیں، بس یہ ہم دعا یاد کر رہے ہیں، یہ دعا یاد کر کے جائیں. ایگزیکٹلی آپ پانی میں ڈوب رہے ہیں، ادھر میں سے آپ کو ایک آیت بتا دی گئی، اس کا مطلب کہ اس آیت کے بعد آپ کے ہاتھ پاؤں چلنے لگیں گے. اس لیے نہیں کہ وہ آیت پڑھتے ہی آپ پانی کے باہر خشکی میں آ جائیں گے. وہ چیزیں آپ کو ایک انر سیٹسفیکشن یا ایک انر پاور دینے کے لیے ہوتی ہیں. آپ اس کو یوز نہیں کر رہے ہیں، یعنی وہ ذکر آپ پڑھے جا رہے ہیں، وہ ہم استعمال نہیں کر رہے، آپ کے اندر اس کا کچھ فائدہ نہیں ہو رہا ہے. اس بات کہتے ہیں کہ امپیکٹ نہیں. وہ چیزیں اس لیے ہوتی ہیں، اذکار ہیں، یا حتیٰ کہ توسل ہے ائمہ طاہرین سے، وہ اس لیے ہے کہ آپ ان کے توسل کے بعد آپ کے اندر طاقت آنی چاہیے. وہ توسل آپ ڈھنگ سے کر نہیں رہے اور کہہ رہے ہیں میں توسل تو کام نہیں کر رہا ہے. نہیں، تو یہ اس لیے اگر ایسا ہوتا تو ائمہ طاہرین اپنے زمانے میں دخل اندازی کر لیتے نیچرل فینومینا میں، لیکن انہوں نے کبھی دخل اندازی نہیں کی. پیغمبر اسلام نے کبھی نہیں کی. ہاں، جب بالکل انسان مجبور ہو گیا تو جنگ احد میں خداوند عالم نے ذوالفقار نازل کی، لیکن جنگ بدر میں نازل نہیں کی. جی جی. اور فرمان، کیونکہ جب تک ان کے پاس تھا، جب تک وہ بالکل مجبور نہیں ہوا. ہم مجبور نہیں ہوتے ہیں، 100% کوئی مجبور نہیں ہوتا ہے. بعض اوقات ہم، اور آپ جناب یوسف اور جناب ابراہیم کی داستانیں لے لیں. خداوند عالم نے دمبا بھیجا یا خداوند عالم نے بند دروازہ کھولا کب؟ جب ابراہیم نے چھری چلا دی، اور جب یوسف نے بند دروازے کی طرف دوڑ لگا دی. دروازہ کھلتا ہے لیکن آپ کو دوڑ لگانی پڑے گی، پہلے لگانی پڑے گی. انہوں نے اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر دروازہ کھولنے کی دعا نہیں مانگی، اور جناب ابراہیم نے بھی بغیر چھری چلائے اپنے بیٹے کو بچانے کی دعا نہیں مانگی. اور فرمائیں تو اللہ اپنا معجزہ دکھاتا ہے جب آپ اپنے بس میں ہونے والی ساری چیزوں کو آلریڈی انجام دے چکے ہو، تو پھر یہ ذکر کام آئیں گے. تو پھر یہ ذکر کام آتا ہے. ہم اپنے بس والی چیزیں انجام نہیں دیتے ہیں اور چاہتے ہیں خداوند عالم انٹروین کرے. کرتا ہے، خداوند عالم نے کیا ہے، لیکن تب جب ہمارے بس میں کچھ نہ ہو. جیسے جنگ احد میں مسلمانوں کے بس میں کچھ نہیں تھا سوائے اس کے کہ ذوالفقار آ جاتے.
تو یہ صحیح. چلیے بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. تو ناظرین یہ موضوع قرآن مجید سے لے کر کے کچھ حدیثیں کچھ باتیں ائمہ علیہ السلام کی جو پیش کی گئی اور خاص کر فوکس ہم نے بار بار سوالات کے ذریعے اس پر رکھا کہ جو ذکر ہم لوگ کیا کرتے ہیں تو اس کی شرائط کیا ہے, اس میں یعنی قانون کیا ہے, شرطیں کیا لاگو ہیں اپنی زبان میں کہا جائے تو ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے. بہرحال وقت تمام ہو گیا. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کسی خاص موضوع کو لے کر کے پھر سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.